سے کوئی وہ ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ الحمدللہ ہماری 4 سورے کمپلیٹ ہو چکی ہیں، آج 5ویں سورے ہوگی، سورہ النصر۔ تو اسے ہم پہلے تجوید کے رول سے دیکھ لیتے ہیں۔ اسکرین کلیئر ہے سب کو؟ جی الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ اذا حمزہ حلقی ہے، زال اس کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، ہمیں زال کہنا ہے، جو ہماری ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ فرنٹ ٹیتھ کے کنارے سے لگے گی۔ اذا الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ جاء مد متصل، اسے 4 to 5 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ نصر اللہ، صاد حروف مستعلیہ سے ہے، اسے ہیوی پڑھیں گے۔ ہیوی کا معنی پر، مفخم، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہیوی لائٹ زیادہ ایزی ہے تو اسی ورڈ کو لے کے چلیں گے، جلدی جلدی ہو جائے گا۔ تو صاد کو ہیوی پڑھیں گے، را کو بھی ہیوی پڑھیں گے کیونکہ را پر ضمہ ہے، پیش ہے، تو را پر جب زبر یا پیش ہو تو ہیوی پڑھتے ہیں۔ لام جلالہ کو بھی ہیوی پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے ضمہ آ رہا ہے۔ نصر اللہ، فتح مستقیمہ لام پہ مد حکمی 2 کاؤنٹ الانگیٹ کریں گے۔ نصر اللہ، ہا حلقی سے ہے، سمپل پڑھیں گے۔ والفتح، حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے کیونکہ یہاں حروف قمری کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تا کو جلدی پڑھیں گے، ہا کو ہا کے مخرج سے ادا کریں گے، وسط الحلق سے ہے، اور اسے سکون دے دیں گے۔ تو یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو جائے گا؟ وقف بالاسکان، کیونکہ یہاں پہ ہم سکون خود لگائیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، والفتح نہیں پڑھیں گے، جب ہم یہاں پہ پوز کریں گے، وقف کریں گے، یا تو پھر ہم ملا کے پڑھتے چلے جائیں تو ہم ایسے ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت دیکھیے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، واو کو جلدی پڑھیں گے، را کو بھی ہیوی پڑھیں گے کیونکہ اس پہ زبر ہے۔ ایتا، یا لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، تا کو جلدی پڑھیں گے۔ وَرَأَيْتَ، ورا نہیں پڑھیں گے، ورا، را کو ہیوی پڑھیں گے پورا ماؤتھ بھر کے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، نون مشدد ہے اور یہاں پہ حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا، الف لام دونوں نہیں پڑھیں گے۔ نون کے بعد کا الف مدہ ہے اور نون مشدد پہ غنہ بھی ہوگا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، سین کو جلدی سے پڑھیں گے۔ يَدْخُلُونَ، دال پہ قلقلہ ہوگا۔ خلونا، خا حروف مستعلیہ سے ہے اور واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، نون کو جلدی سے پڑھیں گے۔ یدخلون، فی یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ، دینی کا بھی یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، فی دینی، اور اس کے بعد نون کو لام سے ملائیں گے، حمزۃ الوصل نہیں پڑھیں گے۔ لام کے اوپر فتح مستقیمہ ہے، مد حکمی 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، فی دین اللہ، اور یہاں لام جلالہ باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے، تو جب اللہ کے لام سے پہلے کسرہ ہو تو باریک، فتحہ یا ضمہ ہو تو ہیوی پڑھیں گے، اور اگر کسرہ ہے تو لائٹ پڑھیں گے۔ فی دین اللہ افواجا، افواجا میں واو کے بعد کا الف مدہ ہے اور جیم پہ فتح والی تنوین ہے۔ اس پہ وقف کا قاعدہ کیا ہے؟ جب وقف کرتے ہیں تو ایک زبر الف کے ساتھ پڑھتے ہیں جسے وقف بالابدال کہتے ہیں۔ افواجا، تو پوری آیت کیا ہوگی؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ، فا سین جلدی سے پڑھیں گے، سین کو با سے ملائیں گے، با مشدد ہے، سختی سے پڑھیں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ،
با کو بھی جلدی پڑھیں گے، ہا کو ہا کے مخرج سے پڑھیں گے۔ اگر ہم اس ہا کو دو چشمی ہا سے پڑھ دیں گے، بحمدی پڑھ دیں گے تو ایک دم معنی بدل جائے گا، اور یہاں پہ حمد کا معنی تعریف ہے، اور دو چشمی والے ہا سے کر دیں گے تو اس کا معنی ایک دم بدل جائے گا۔ تو ہا کو ہا وسط الحلق سے تو بحمدی، بحمدی میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ بحمدی ربک، رب پہ فتح ہے، ہیوی پڑھیں گے، با مشدد ہے، سختی سے پڑھیں گے، ربک واستغفرہ، یہاں پہ بھی حمزۃ الوصل نہیں پڑھیں گے، غین حلقی سے ہے، اس کو اس کے مخرج سے پڑھیں گے، پھر ہو واستغفرہ، پھر یہاں پہ ایک سکون دیں گے، وقف تو وقف کریں گے، تو اگر نہیں کریں گے تو ملا کے پڑھتے چلے جائیں گے، اور اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو کون سا وقف ہوگا؟ وقف پہ اسکان ہوگا، یعنی ہم اپنے سے دے رہے ہیں، اگر پہلے سے سکون ہو تو وہ وقف پہ سکون ہوتا ہے۔ انہو نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، ہاں پہ ضمہ مقلوبہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، کانا کاف کے بعد کالف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، کانا توابا، واو مشدد ہے، سختی سے پڑھیں گے، اور با پہ تنوین ہے تو یہاں پھر وقف بالابدال ہوگا، توابا، انہو کانا توابا۔ یہ آپ کے تجوید کے رول سے اینالائز ہو گئی۔ اب پڑھتے وقت آپ لوگ بھی ایسے ہی اپنی جو اما پارا سب کے پاس الگ سے ہوتا ہے یا قرآن کریم میں ہی ایسے ہی آپ اینالائز کر لیجئے، پھر اس کو پڑھیں گی تو آپ کو زیادہ اچھا رہے گا۔ اب ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں اسے۔ اذا جاء، جب آ جائے، اذا مطلب جب، جا یجیو مجیتن مینس ہوتا آنا، اذا جاء جب آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور مکہ کی فتح، ورأیتا را یرا رویتن مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ورأیتا اور آپ دیکھیں، الناسا لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، دخل یدخلو داخل ہونا پڑھا ہے آپ لوگوں نے، تو یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دینی دین میں، فی مطلب میں، دین مطلب دین، دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اسے دین کہتے ہیں۔ فی دینی دین میں، اللہ ہی اللہ کے، افواجہ گروہ گروہ، یعنی فوج در فوج، گروہ در گروہ جسے کہتے ہیں۔ فسبح تو پاکی بولیں آپ، یا تو یا پس بھی کہہ سکتے ہیں، پس پاکی بولیں آپ، یا تو پاکی بیان کریں آپ، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربکا اپنے رب کی، واستغفرہ اور گناہ بخشوائیں اس سے، اس سے اس کا ترجمہ یہ جو ہو ضمیر ہے، واستغفرہ اور گناہ بخشوائیں اس سے، انہو کانا بے شک وہ ہے، توابا بڑا معاف کرنے والا۔ تو سمجھ میں آیا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ؟ واپس سے دیکھیے، اذا جاء جب آ جائے، نصر نصر کہتے ہیں مدد کو، نصارہ ینصرو پڑھا ہے آپ لوگوں نے، مدد کرنا، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح والفتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور مکہ کی فتح، ورائیتا اور آپ دیکھے، الناسا لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دینی دین میں، اللہ ہی اللہ کے، افواجہ گروہ در گروہ یا فوج در فوج، فسبی تو پاکی بولے آپ، یا پس پاکی بولے آپ، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، واستغفرہ اور گناہ بخشوائیں اس سے، انہو کانا بے شک وہ، توابا بڑا معاف کرنے والا ہے یا بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس کا اصطلاحی ترجمہ دیکھیے، اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ
इन्नहु कान तव्वाबा। तो अपने परवरदिगार की हम्द के साथ तस्बीह करो और इससे मग़फ़िरत मांगो, यकीन जानो वो बहुत माफ करने वाला है, बेशक बेशक। तो तर्जुमा सबको समझ में आ गया? किसका क्या तर्जुमा हो रहा है? जी बाजी। अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। अब इसकी थोड़ी सी शार्ट में तफसीर देख लेते हैं, उसके बाद अमल की बातें होंगी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे। ये मदनी सूरे हैं, ठीक है। नस्र का माना होता है मदद, इसे सूरे अत-तौदी भी कहते हैं। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा कि क्या शान नुज़ूल है, क्या इस सूरे में क्या बातें बताई गई हैं। तो इस सूरे का नाम सूरे अत-तौदी भी है। तौदी के माने होते हैं किसी को रुखसत करना। इस सूरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात करीब होने की तरफ इशारा किया गया है, इसीलिए इसको सूरे अत-तौदी भी कहा गया है। सही मुस्लिम में हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि सूरे नस्र कुरान करीम की आखिरी सूरत है। मतलब ये है कि इसके बाद कोई मुकम्मल सूरे नाजिल नहीं हुई। बाज आयात का नुज़ूल हुआ है जो इसके बाद, जैसे कि सूरे फातिहा को कुरान की सबसे पहली सूरे माना जाता है, क्योंकि वो मुकम्मल सूरे सबसे पहले सूरे फातिहा नाजिल हुई, यानी कंप्लीट एक साथ। लेकिन उससे पहले सूरे इक़रा और सूरे मुद्दस्सिर वगैरह की चंद आयत इससे पहले नाजिल हो चुकी थी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सूरे हज्जतुल विदा में नाजिल हुई। ये जो सूरे अन-नस्र है, ये कब? हज्जतुल विदा में नाजिल हुई। इसके बाद आयत वो सूरे माइदा की है, शायद अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इन दोनों के नुज़ूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में सिर्फ 80 रोज तक, यानी 80 डेज तक रहे। उसके बाद उनकी वफात हो गई। तो इस सूरे के नुज़ूल के कितने दिन के बाद? 80 डेज के बाद वो इस दुनिया फानी से चले गए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतेह आ जाए। इससे मुराद क्या है? फतेह मक्का है, यानी जब मक्का मुकर्रमा आपके हाथों फतह हो जाए। ज्यादातर मुफस्सिरीन के मुताबिक ये सूरे फतेह मक्का से कुछ पहले नाजिल हुई थी, और इसमें एक तरफ तो ये खुशखबरी दी गई है कि मक्का फतेह हो जाएगा और इसके बाद अरब के लोग जोक दर जोक दीन इस्लाम में दाखिल होंगे। और चुनांचे वाक़ई भी यही हुआ। और दूसरी तरफ चूंकि इस्लाम के फैल जाने से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने का मकसद हासिल हो जाएगा। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद क्या था? कि इस्लाम पूरा फैल जाए। तो ये यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि तशरीफ लाने का मकसद हासिल हो जाएगा, इसीलिए आपको दुनिया से रुखसत होने की तैयारी के लिए क्या कहा जा रहा है? हम्द, तस्बीह और इस्तग़फ़ार का हुक्म दिया गया है। जब ये सूरह नाजिल हुई तो इसमें दी हुई खुशखबरी की वजह से बहुत सहाबा बहुत खुश हुए कि फतेह हो जाएगा, गलबा हो जाएगा। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इसे सुनकर रोने लगे और वजह ये बयान की कि इस सूरह से मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ ले जाने का वक्त करीब आ रहा है। तो वो भी रोने लगे और एक सहाबा थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, वो भी रोने लगे। उनको भी समझ आ गया था कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
مشن کمپلیٹ ہو رہا ہے اور دنیا سے جانے کا وقت ان کا آ رہا ہے. تو یہ باتیں، اور کتنا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کتنی پریشانیوں کا، اس سے پہلے والی سورے میں آپ سب لوگوں نے پڑھا تھا کہ کتنی پریشانیوں کا انہوں نے سامنا کیا تھا، کیسے کیسے ابو لہب، اس کی بیوی اور جو بھی سب تھے اس کے جو ان کے ابو لہب کا پورا خاندان تھا اور بھی لوگ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے. اور جب وہ ہجرت کر رہے تھے وہاں پہ غار ثور میں تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو کیسے کیسے کیا واقعات ہوئے. اور جب ڈھونڈتے ہوئے سب پہنچ گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ وہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس کے بعد میں جب یہ پتا چلا سب کو، تو جو صحابہ ایسے تھے حضرت ابوبکر صدیق اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، وہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ان کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو کرنے کا کیا کام ہے؟ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اور اگر آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی تھی تو سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو بتانے کے لیے ہیں کہ ہمیں تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے. تو ان سب چیزوں کو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے کہ جو آیات نازل ہوئی ہیں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی، اور جیسے ہی کوئی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسے فالو کرنا شروع کر دیتے. جب وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو سورہ قصص کی جو آیت نازل ہوئی تھی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ جس ذات نے تم پر قرآن فرض کیا ہے وہ تمہیں ضرور لوٹا کر اس جگہ واپس لائے گا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف دوبارہ ضرور لوٹیں گے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی جو احکام ملے ہیں اس آیت کے ذریعے، اس قرآن میں جو بھی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، ہمیں بھی ایز اٹ از فالو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو ہمیں اس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے. اب اس کی کچھ عمل کی باتیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے شکر اور تواضع، جسے ہم کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ اینڈ ہیوملٹی. تو اللہ تعالیٰ نے جب فتح عطا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی منانے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حمد کرنے اور استغفار کرنے کا حکم دیا گیا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کامیابی کے وقت غرور نہیں بلکہ شکر گزاری اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے. ہمیں کامیابی کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ تو ہم میں یہ کوالٹی تھی تو ہم نے یہ کر لیا پھر ہم اس کا جشن منانے لگ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں جب کامیابی مل جائے تو ہمیں شکر اور تواضع اختیار کرنا چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، یعنی سکسیس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر.
تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اسے معافی مانگو. تو کیا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا اور اس کی بڑائی بیان کرنا ایک مومن کی صفت ہے، خاص طور پر کامیابی کے وقت، کہ ہمیں کامیابی کے وقت ضرور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے. پھر ہمیں اپنی جو بھی خوشی منانے کا انداز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھول جانا چاہیے. وہ ایک انگلش کی کوٹیشن ہے نا، سب بولتے ہیں ریمبر گاڈ ناٹ اونلی ان یور نیڈ بٹ ان یور سکسیس. تو ہمیں اپنی سکسیس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے. تھرڈ پوائنٹ ہے استغفار اور رجوع الی اللہ. استغفار اور رجوع الی اللہ. کامیابی کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم ملا، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ کامل صرف اللہ تعالیٰ ہے، کامل ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. ہم کامل ہو ہی نہیں سکتے، ہم مکمل ہو ہی نہیں سکتے، ہم عقل کل ہو ہی نہیں سکتے. ہر وقت ہم گناہوں کے پتلے ہیں. صبح سے شام تک نظر ڈالیں تو ایک نماز بھی ہماری ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ صحیح سے ہو جائے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے، ایک دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے. جو گناہوں سے پاک تھے، اور ہم تو گناہوں کے صرف اور صرف پتلے ہیں. تو شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہو کہ ہم ایک تسبیح استغفار کی پڑھ پاتے ہوں. پڑھتے پڑھتے ادھر ادھر کے کام میں فوراً بھول جاتے ہیں. فورتھ پوائنٹ ہے قیادت میں اخلاق. کیا؟ قیادت میں اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی دے کر اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کیا. پوائنٹ کیا ہے؟ قیادت میں اخلاق. تو جب ہمارے پاس طاقت ہو، طاقت اور اختیار ملنے پر بھی رحم، عدل اور معافی کو اپنانا ایک سچے رہنما کی پہچان ہے. کہ جب ہمارے پاس طاقت بھی ہو اور اقتدار بھی ہو پھر بھی ہم معاف کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے، کیسی پوزیشن تھی، کیسے پچھلی سورہ آپ نے پڑھی ہے کہ کیسے کیسے لوگ کھانا پک رہا ہوتا تھا اس میں گندگیاں ڈال دیتے تھے، کیسے نماز پڑھ رہے ہوتے تو گندگی ڈال دیتے تھے. ایک بار کیسے ان کے اوپر وہ اجڑی ڈال دی گئی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہٹائی. کیسے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے تو پیچھے پیچھے لوگ جا کے چڑھاتے تھے. تو کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے وہ گئے. اور پھر جب واپس آ رہے ہیں 8 سال کے بعد 8 ہجری میں، تو اس قدر عاجزی اور انکساری سے حدیثوں میں آتا ہے کہ اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک وہ جو کیمل کے کجاوے سے جو میرے خیال سے ہم کو کہتے ہیں اس پہ لگی جا رہی تھی. ایک دم جھکے جا رہے تھے عاجزی اور انکساری سے. یہ نہیں کہ آج مکہ فتح ہو گیا ہے، آج ہمیں جیت مل گئی ہے تو ابھی ہم لوگ کیسے جیت کا جشن مناتے ہیں. ایک سپوز ہمارے بچے کا رزلٹ ہی آتا ہے تو ہم لوگ کیسے خوش ہو جاتے ہیں اس قدر کا. تو اتنا بڑا پورا مکہ فتح ہو گیا، وہ کیسے آ رہے ہیں اس قدر کی جھکے چلے جا رہے ہیں کہ داڑھی ایک دم اونٹ کے کجاوے سے لگی چلی جا رہی ہے. تو یہ تھی ان کی عاجزی اور اختیار جو انکساری تھی، کیونکہ ان کے پاس اس وقت اختیار بھی تھا، چاہتے تو بدلہ لیتے، چاہتے تو کچھ بھی کرتے، لیکن نہیں، اس کے باوجود معاف کرنا. تو ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ کوئی کتنا بھی مس بہیو میرے ساتھ کیوں نہ کرے لیکن ہم معاف کر دینے میں چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، ہم درگزر کرنے میں چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، یا ہم اس سے پہلے بول دینے میں. کیونکہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ایک دوسرے سے بات چیت بند کرنا ہی نہیں چاہیے. تو اگر میں نے پہل کر دی تو میں چھوٹی نہیں ہو جاؤں گی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑی ہو جاؤں گی. لیکن ہم لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ ہمیں صرف دنیا والے کیا کہیں گے، ہم نے غلطی کیوں نہیں ہم کی ہی. تو ہم لوگ عقل کل یا ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو.
تو ہر وقت ہم گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں. چاہے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو ہمیں ترنت توبہ کرنا چاہیے. توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، رجوع کرنا، پلٹ آنا چاہیے، پھر اس گناہ کو واپس نہیں کرنا چاہیے. اور اگر انسانوں سے کر رہے ہیں تو انسانوں سے بھی ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے. لیکن معافی، سوری بولنے کا مطلب ہے کہ دوبارہ پھر ہم وہ حرکت نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والے بن جائیں کہ کیا ان کا طرز عمل تھا. کہ لوگ اتنا مس بہیو کرتے تھے، ان کے جو ہمسائے تھے، پڑوسی تھے، تو صرف وہ اتنا کہتے تھے پڑوسی ایسے تو نہیں ہوتے. اب اس سے ریلیٹڈ ہم کوشچن آنسر جان لیتے ہیں. کہ سب سے پہلے بتائیے اس سورے کے کتنے نیم ہیں؟ تو 2 نیم ہیں، سورہ النصر اور سورہ التعدی بھی ہے. تا، واو، دال، اور ابھی ہم آپ کو لکھ کے انشاءاللہ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو اگر آپ کی کوئز میں ہو تو آپ سمجھ جائیے. اسکرین شیئر کر کے پہلے دیکھ لیتے ہیں. تو اس کے 2 نیم ہو گئے. اور اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے، یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری سورے ہے 114 نمبر پہ، اور اس کا نزول کب ہوا؟ فتح مکہ کے موقع پہ. یہ سورے جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کیا سمجھ گئے تھے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے جانے والے ہیں، ان کی رخصتی ہونے والی ہے. سورہ نصر کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ مرکزی پیغام کیا ہے؟ سورہ نصر کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فتح عطا فرمائے تو انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرنا چاہیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے. نیکسٹ کوشچن ہے، اس سورے سے ہمیں کون سے اخلاقی تعلیمات ملتی ہیں؟ تو کون کون سی اخلاقی تعلیمات ملی ہے؟ فرسٹ ون، عاجزی اختیار کرنا. سیکنڈ ہے شکر ادا کرنا. تھرڈ ہے فتح کے وقت غرور نہ کرنا، یعنی جب ہمیں کامیابی ملے تو ہم تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں. نیکسٹ پوائنٹ ہے استغفار اور توبہ کی عادت. نیکسٹ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا. یہ اس سورے کا اخلاقی تعلیمات ہیں. کس سے ہمیں کیا درس ملا، کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیا سورہ النصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دیتی ہے؟ تو آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آیا جو آپ لوگوں نے ابھی؟ جی سورے کے بعد ہوئی جی. ہاں یہ جی دیتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نہیں، غرور تکبر نہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب یہ ہے اسلام اور مسلمانوں کا کفر پر غلبہ. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تو اسلام پھیل جائے گا، ہے نا، کفر پہ غالب ہو جائے گا. نیکسٹ کوشچن ہے، مکہ کب فتح ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 80 دن پہلے، مطلب 8 ہجری میں مکہ کب فتح ہوا؟ 8 ہجری میں ہی اللہ کے رسول واپس آئے تھے نا، تبھی مکہ فتح ہوا تھا. ٹھیک ہے. مکہ فتح ہونے کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ مشن کمپلیٹ ہو گیا، تبلیغ رسالت کا فرض ادا ہو گیا. کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن کے تحت بھیجا گیا تھا نا، تو مشن کمپلیٹ ہو گیا. زیادہ تعداد میں لوگوں نے اسلام کب قبول کیا؟ فتح مکہ سے پہلے یا بعد؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کی بعد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا کہ تسبیح، استغفار اور حمد کریں، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ ہر جس بھی حال میں ہو، خوشی ہو یا غم، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی جب تسبیح بھی بیان کرنا کامیابی چاہیے. ملے گھمنڈ وغیرہ نہیں کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ
استغفار ذکر کے بغیر مغفرت ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم چاہیں اپنے بل پہ چلے جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ مانگیں تو ایسے مغفرت ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے اب یہ جو میں نے کہا تھا سورے کا جو دوسرا نیم ہے تو وہ باتا ولتا ہے واو ہے دال ہے یا ہے عین ہے. ٹھیک ہے التودیعی تا واو دال یا عین التودیع. تو ٹھیک ہے اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ 3 آیات ہیں. ٹھیک ہے اور یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ ارے مدنی ہے مدنی. ہاں یہ مدنی سورے ہے. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب نے جو پڑھا ہے اس میں کوئی کمی کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے درگزر فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے. اور جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بہترین حصے پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت رہتے ہدایت عطا کریں. ہم اللہ کا دین سیکھیں سکھائیں سمجھیں اور کامیاب ہو جائیں. آمین ثم آمین. آمین. آمین ثم آمین.